إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج بھی کچھ اور سوال ہیں جن کے جواب ہم لوگ قرآن مجید سے حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں اور شو پر استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک چیز اور ہم لوگ اپنی زندگی میں سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، امام وقت کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ چیز کیا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کا جو ایک تو فرشتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں بازو، تو کیا یہ لوگ اعمال کو لے کر جاتے ہیں امام کی خدمت میں کہ بھائی آج ساجد صاحب نے یہ کام انجام دیا ہے، یا ڈیلی ہوتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ثابت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیں قرآن کریم اور روایات ہر دو سے ثابت ہے کہ ہمارے اعمال پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات جو آخر میں مجھے کہنا تھا میں شروع میں کہہ دوں کہ اعمال معصوم کے حضور میں جو پیش کیے جاتے ہیں اس کا فائدہ ہے آپ کو، یعنی ڈریے مت، اس کا فائدہ ہے آپ کو۔ میرے عمل میرے وقت کے امام کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو امام کیا کریں گے؟ امام میرے لیے دعا کریں گے تاکہ اس طرح کے اعمال میں پھر انجام یہ تو بہت پازیٹیو بات آپ کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ تو ڈرتے کہیں میں جان بوجھ کر یہ بات بتا رہا ہوں، چونکہ جب یہ کہا جاتا ہے امام کی خدمت میں اعمال پیش کیے جائیں گے آدمی گھبرا جاتا ہے۔ نہیں، امام کی خدمت میں جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں معلوم اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے اعمال نیک ہیں تو حضرت دعا کرتے میرے اللہ اسے اور توفیق دے، اگر آپ کے اعمال خراب ہیں تو حضرت آپ کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایک بات اپنے پکی بات ہے، جی یہ اپنے لیے ذہن میں رکھیے۔ میں جو آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے آنا چاہ رہا ہوں، یہاں تک ہو گیا پازیٹیو۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ میرا عمل اگر میرے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو میرے اندر حیا ہونی چاہیے، یعنی کیسے اعمال؟ میرے اعمال میرے مولا کی بارگاہ میں پیش ہوں جن کے صدقے سے میں اس عالم میں زندہ ہوں، اور جو کچھ بھی ہے میرے پاس انہی کا صدقہ ہے، ان کے حضور میں میرا عمل پیش کیا جا رہا ہے، یہ حیا کہلاتی ہے۔ اور یہی حیا جس کو دینی حیا کہتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ وہ جس کے پاس حیا نہیں ہے دین نہیں ہے۔ لوگ حیا کے کنسپٹ کو عورتوں کی طرف لے آتے ہیں، یہ حیا سب کے لیے کہ مجھے حیا ہو، آپ کو حیا ہو کہ میرا عمل جب معصوم کی بارگاہ میں جائے گا میرے مولا اسے دیکھے گا، اسے تکلیف ہوگی، لہٰذا میں اپنے اعمال صحیح کروں۔ بس اعمال معصوم کے حضور میں جب پیش ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہے، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ اب وہ آپ کا سوال جو تھا قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 105، جہاں قرآن مجید واضح لفظوں میں اس طرح فرماتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پروردگار عالم کہتے ہیں میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کو اللہ، رسول اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے عمل کو کون دیکھ رہا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں، اور عنقریب تم اس خدا جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے، اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اگر آپ اس آیہ کریمہ میں غور فرمائیے، میرے اعمال خدا، رسول اور مومنین۔ مومنین کون؟
بعض روایات میں ہے کہ یہاں پر مومنین سے مراد ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام ہے. بس میرے عمل کہاں پیش ہو رہے ہیں؟ مومنین کی جانب. مومنین یعنی امام معصوم. بعض روایات میں وارد ہوا ہے. اب اس کو لے کر ایک تھوڑا سے روایات مختلف ہیں کہ روز کے روز کا اعمال پیش ہوتا ہے، یا بعض روایات میں ہے کہ جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، بعض روایات میں ایک مہینے کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور یہ روایت اگر دیکھا جائے آپس میں ٹکرا بھی نہیں رہی ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز پیش ہوتی ہے، ایک مرتبہ ایک چیز ہوتی ہے آج کا حساب، پھر ایک مرتبہ پورے ہفتے کا حساب، پھر ایک مرتبہ پورے. پس یہ روایتوں میں فرق نہیں کرتا ہے کہ حساب کبھی ہاں یہ کوئی نہ جاتا ہے امام کے پاس جاتا ہے. حتیٰ میں آپ اچھا یہ ایک ہی آیت ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور نہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے یہ آیت کریمہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 41. وہاں پر قرآن مجید کا کیا ارشاد ہے معلوم ہے؟ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے. تو وہ جو فرما رہے ہیں اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنائیں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں کہیں پر کسی بات کی گواہی دینے جاتا ہوں تو پہلے اس چیز کو میں دیکھوں گا تو گواہی دوں گا، یا بغیر دیکھے گواہی دوں گا؟ پہلے دیکھوں گا سمجھوں گا. بغیر دیکھے تو گواہی نہیں ہوتی نا، پھر وہ جھوٹی گواہی ہوگی. احسن تم، پھر وہ گواہی نہیں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ ہم بلائیں گے. یعنی کیا؟ یعنی وہی حضرات جن کے سامنے میرے اعمال پیش ہوتے ہیں، جنہوں نے میرے اعمال دیکھے ہیں، وہ آ کر کل قیامت میری شہادت دیں گے. اوکے. میں اگر ایک آخری بات اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ بعض موقع پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اسی آیت کے ذریعے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر حضرت نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے یہ اعمال جو پیش ہوتے ہیں یہ آیہ کریمہ اسی کو بیان کر رہی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق اپنے صحابی مولا ابن خنیس سے کہتے ہیں کہ وَالْأَئِمَّةُ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ الْعِبَادُ كُلَّ خَمِيسٍ اعمال العباد کل خمیس. حضرت نے اس آیت کو تلاوت فرما کے فرمایا تمام بندوں کے اعمال روز جمعرات ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. اوکے. تو یہ تو ثابت ہے کہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے پاس اور بھی سوال تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈاؤٹ یہاں پہ میں کلیئر کر لوں آپ سے پہلے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو اعمال ہوتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو لیکن وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے. ہم لوگ بولتے ہیں نا خالص نیت ہو اللہ کے لیے ہو. تو پھر یہ بیچ میں امام کا آ جانا تو مطلب ہمارے چاہے اگر برے کام ہو یا اچھے کام ہو تو ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہمارے جو راز ہیں وہ اور کوئی بھی جان رہا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور میں آپ کی خدمت میں. کیونکہ لوگ بولتے ہیں نا کہ ہر کام آپ اللہ کے لیے کرو. جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ ڈائریکٹ جاننے والا ہے. اللہ ڈائریکٹ جاننا چاہ رہا ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم نے امام کو شاید پھر پہچانا نہیں. امام کون ہے؟ خلیفۃ اللہ. امام کی خود نسبت کیا ہے؟ امام کیا ہوتا ہے؟ امام خلیفۃ اللہ ہے، یعنی خلیفہ خدا ہے. یعنی اس زمین پر خلیفہ خدا یعنی تمام صفات خدا جہاں پر جلوہ فگن ہوتی ہے وہ ذات کون سی ہے؟ امام کی ذات ہے. بہت توجہ فرمائیے گا. سوال آپ نے چونکہ بہت اچھا کیا کہ میں اور خدا کے علاوہ میرے اور خدا کے علاوہ کوئی اس راز کو نہ جانے. یہ راز پتہ کس کو چل رہا ہے؟ خلیفۃ اللہ کو. گویا ابھی ہم اس دائرے سے خارج نہیں ہوئے. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی وہ ذات جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، زمین پر جو خلیفہ خدا ہے اسی کو پتہ ہے. حتیٰ میں نے تو ایک روایت دیکھا جو آپ کے سوال کی بھرپور تائید کرتی ہے. اس روایت میں ہے کہ کل قیامت میں بعض خدا کے بندے ایسے پیش کیے جائیں گے جن کے نام عمل میں کچھ نہیں ہوگا، سفید کاغذ ہوگا، سفید ایک دم کچھ بھی نہیں. ملائکہ پوچھیں گے میرے رب اس نے کچھ نہیں کیا. بھائی اگر اچھا کام نہیں کیا تو برا تو کچھ کیا ہوگا. یہ ایک دم وائٹ کیسے ہے؟
تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے نے کہا تھا کہ میرے اللہ میں اپنا کام صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، تو میں نے کیا کیا، اس کے اعمال تم ملائکہ سے بھی چھپائے تاکہ تم بھی اس جانب متوجہ نہ ہو۔ ہے روایات بھی موجود ہے، تو میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے اللہ کل جب میری امت کا حساب کتاب ہو تو کوئی اور نہ رہے، صرف میں رہوں تاکہ میری امت لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب آپ اس قدر کریم ہو کہ چاہتے ہو کہ آپ کی امت کے درمیان اور کوئی نہ رہے، میں حساب کتاب کروں گا تو آپ بھی نہیں رہو گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے میں نے اسی وجہ سے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے اعمال جو امام معصوم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں حقیقت میں اس کا پورا فائدہ مجھے ملتا ہے۔ بالکل، یعنی میرے اعمال کا پیش ہونا یہ ایک چیز ایسا نہیں کہ خدا ان عیوب کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، خدا تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ پاک کرنے کا راستہ کون ہے؟ اہل بیت ہے، وہ وجیہ عند اللہ ہیں۔ دیکھیں شاید اس زاویے سے اگر ہم کبھی سوچیں نا کہ میرے اعمال میرے امام کے سامنے پیش ہوں گے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ مجھے حیا آئے گی، میں غلط عمل نہیں کروں گا۔ بس امام کے سامنے اعمال پیش کرنا آپ کی توہین نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو برے عمل سے بچانا ہے۔ بالکل، امام کی جانب اعمال پیش کرنے کا اصل مقصد یہ تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، وہ آپ کے لیے استغفار پڑھیں۔ بس یہاں پر بھی خدا کا رحم ہے، نہ کہ خدا آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ ویسے مولانا صاحب دل کر رہا ہے کہ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں اور خاص کر ہم لوگ کو جو سوال ہے وہ غیبت کو لے کر اٹھتا ہے، وہ سارے سوالات ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں اور آپ ان کے جوابات قرآن مجید کے حوالے سے دیتے رہیں، جس سے ہمارے اندر بھی تھوڑا سا اور جستجو پیدا ہو کہ بھائی نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ایک دم سٹیک کر رہے ہیں، ایک دم صحیح کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آج جو چیز پر ہم لوگ ہمیشہ بحث کرتے ہیں کہ اعمال ہمارے امام کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، لیکن اس کا حوالہ آپ نے دیتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے، اور وہ سب ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے اور رسوائی کے لیے نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات کریں گے۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ ناظرین، جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کا ایک ہی سوال تھا کہ جو ہمارا اعمال ہے وہ نامہ اعمال امام وقت کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا۔ اس سوال کے جواب میں قبلہ نے قرآن مجید سے حوالہ پیش کیا کہ امام وقت کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، توفیق کی دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ہماری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت بہت شکریہ۔